رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس طویل حدیث کا ذکر نہ ہو جہاں وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کی آواز سنی. وہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے. یہ سن کے میں مسجد کی طرف روانہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو کہ مردوں کے بالکل پیچھے تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے اور پھر کہا کہ کیا تم جانتے ہو آج میں نے تم سب کو مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے یہاں پہ نہیں جمع کیا بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ایک اہم واقعہ بیان کروں کہ تمیم داری جو کہ عیسائی تھے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو کہ میں تم لوگوں کو مسیح الدجال کے بارے میں سناتا رہا ہوں. تمیم داری بنو لہم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں وہ سفر تھے کہ پانی کی بفری موجوں نے ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیا. وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک نامعلوم جزیرے کے قریب جا پہنچے جہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا. بالوں کی کثرت کے باعث پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی کون سی. انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس تو کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا میں جیاسا ہوں. ذہن میں رہے جیاسا کا مطلب جاسوس یعنی مخبری کرنے والا، یعنی یہ ایسا کوئی جزیرہ تھا جہاں جاسوس بھی موجود تھے. حضرت تمیم داری نے پوچھا کہ کیا جساسا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ پہ رہتا ہے اور وہ تمہارے بارے میں جاننے میں بہت خواہش مند ہے. اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو سب کو اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی شیطان نہ ہو. ہم جلدی سے اس کی بیان کردہ اس خانقاہ کی طرف چلے گئے جہاں پہ ایک شخص کا اس نے اشارہ کیا تھا. جب سب وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑے کبھی جیسا انسان کو دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. سب نے بیان کیا کہ ہم عرب ہیں اور سمندری سفر کے دوران بھٹک کر یہاں تک پہنچے ہیں اور پھر ایک عجیب سے جانور جساسا کے کہنے پہ تمہاری جانب آئے ہیں. اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں کچھ بتاؤ. یہ ذہن میں رہے کہ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مشرق میں واقع ہے. اس نے یہ بات سن کے کہ وہاں کے باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں. اس عجیب الخلق شخص نے یہ کہا کہ عنقریب وہاں کے درخت پھل پیدا کرنا بند کر دیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحیرہ تبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے. یہ سن کے کہ اس میں پانی موجود ہے اس عجیب شخص نے جواب دیا کہ عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ مجھے زخر کے بارے میں بتاؤ. زخر اردن میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک بستی ہے لیکن علامہ ابن کثیر کے مطابق زخر شام میں بلقا کی سرزمین پہ ایک چشمے کا نام ہے، جبکہ بعض اہل علم بحیرہ مردار کو بھی بحیرہ زخر قرار دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اس میں بھی پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین یعنی ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور اب مدینہ میں مقیم ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے لڑائیاں کر لی ہیں؟ تو ہم سب نے جواب دیا کہ ہاں، اور ارد گرد کے تمام علاقوں پہ عرب غالب آ گئے ہیں اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بہتر ہے سب اس نبی کی اطاعت کر لیں اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں دجال ہوں، مسیح دجال ہوں، اور عنقریب مجھے خروج کا یعنی ظاہر ہونے کا حکم مل جائے گا اور پھر میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے.
के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद इंतहाई अहम अलामत यानी दज्जाल का फितना जाहिर होगा। बाज़ रवायात ये भी मिलती हैं कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के 18 दिन ही गुजरे होंगे कि दज्जाल जाहिर हो जाएगा, जो कि तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा। वो औलाद आदम में से ही एक शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला कुछ ऐसी ताकतें देगा जो उसके सिवा नौ बशर में किसी को हासिल नहीं हुई। उसे मसीह दज्जाल इसीलिए कहा गया कि उसकी बाईं आंख नाकारा होगी और वो सिर्फ दाईं आंख से ही दे सकेगा, जबकि कुछ रवायात ये भी हैं कि उसकी दाईं आंख नाकारा होगी। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि उसका नाम मसीह इसलिए रखा गया कि वो सारी दुनिया में, सारी जमीन पे घूमेगा। उसका दावा होगा कि वो रब्बुल आलमीन है और वो लोगों से अपनी जात पर ईमान लाने का मुतालबा करेगा। और सही बुखारी से रवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर गुजरे सब ने अपनी उम्मतों को दज्जाल से डराया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों का जो गिरोह दज्जाल से सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो औरतें होंगी। आखिर ज़माने में अरबों की तादाद कम हो जाने का जिक्र में गुजरी नशिस्तों में कर चुका, लेकिन दज्जाल के हवाले से यह भी फरमान हुआ। हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग दज्जाल के फितने से भागेंगे और पहाड़ों में जा छुपेंगे। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मजीद बयान फरमाती अरब इन अय्याम में कहां होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब उस जमाने में बहुत कम होंगे। ये बड़ी मुश्किलात और तकालीफ का दौर होगा। सुनन इब्न माजा में हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरूज दज्जाल से पहले 3 साल बहुत सख्त और शिद्दत के होंगे। अल्लाह ताला की जानिब से आसमान को हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी 2/3 बारिशें रोक ले और जमीन को हुक्म होगा कि वो अपनी 2/3 पैदावार बंद कर दे। तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देंगे कि वो अपनी तमाम बारिशें रोक ले और जमीन को तमाम पैदावार रोकने का हुक्म होगा। जमीन पर जितने भी सायादार दरख्त होंगे वो तबाह हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहेगा वो बच जाएगा। यानी एक कलील तादाद के सिवा तमाम दरख्त मुरझा के सूख जाएंगे। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत में लोगों का जरिए माश क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ेंगे और यही जिक्र उनके लिए खुराक का काम देगा। ज़हूर दज्जाल से पहले एक बड़ी जंग का तज़किरा है जो कि दाबिख की तारीखी बस्ती में होगी। ये बस्ती शाम के शहर हलब अख्तरीन के इलाके में वाक़ है। तुर्की की हदूद से ये जगह सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ये बस्ती ज़र-ए अजनास खसूसन गंदम और आलू वगैरह की काश्त के लिए मशहूर है और ये इलाका तारीख के हर दौर में अहले इस्लाम का एक दिफाई मरकज रहा है। दाबिक का ये इलाका आज वहां खुरेजी जारी है। दौलत इस्लामिया ये दाइश इस वक्त ना सिर्फ दाबिक बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों पे कब्जे की मुकम्मल कोशिश कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि दाबिक उनके अंग्रेजी में शाये होते जरीदे का उन्वान भी है जो कि तवातुर के साथ, इंतहाई नफासत के साथ हर कुछ अरसे के बाद मंजर आम पे आता है। उसका नाम भी दाबिक है। उसमें खिलाफत का जिक्र भी है, लड़ाइयों का जिक्र भी है और तमाम का तमाम जो मवाद आपको दौलत इस्लामिया के इन जराइद में मिलेगा ये आखिर ज़मा से पहले होती लड़ाइयों के बारे में होगा। सही
مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اماک یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے مسلمانوں کا ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا، جو کہ اس وقت زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی، جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کے عیسائیوں سے جہاد کرنے آئے ہوئے ہوں گے۔ لیکن مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ جنگ سے فرار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لشکر کا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، جبکہ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کے آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی مقصد شیطان کا انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لشکر کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، لیکن جب یہ لشکر واپس شام پہنچے گا تو واقعی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔